وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 395 آیت نمبر 116۔ آج کا موضوع، کیا ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 116، لفظی ترجمہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرے گا جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا جسے چاہے بخش دے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ سامعین اکرام، مضمون شرک کا، شرک کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس آیت کی روح سے کہ شرک ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے، اور یعنی جو شرک کی حالت میں مر گیا اس کی معافی نہیں ہو سکتی، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ بخشش، جس کی بخشش ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کی بخشش نہیں ہوگی وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو شرک ایک ایسا جرم ہے کہ وہ یعنی اس کا مجرم وہ جہنم میں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا۔ یہ ایک ایسا واحد ایسا گناہ ہے کہ جو ناقابل معافی ہے، لیکن اس میں شرط تھوڑی سی یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو احساس ہو گیا اور آپ نے توبہ کر لی اور وہ پھر اسلام یعنی اللہ کو اپنی منزل بنا کے اسلام کے راستے کے پر چل پڑے اور رسول کی مخالفت نہ کی، تو آپ کی پھر بخشش ہو سکتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک مشرک اگر اسلام کو قبول کر لے تو پھر تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک مشرک نے اسلام قبول کر لیا لیکن وہ بدستور شرک میں مبتلا رہا،
تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب تو کیا ہے؟ بولیے. یعنی ایک مشرک نے توبہ کر لی، چلیں اسلام قبول کر لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ دیا زبان سے، اسلام کو زبان سے کہا کہ میں اب اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا، شرک نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد جو وہ زندگی گزارتا ہے وہ وہی پرانی زندگی ہے، مشرکانہ زندگی ہے. آپ مجھے بتائیے تو اس کا کیا وہ ہوگا؟ اس پہ بھی ذرا سوچنا ہوگا. شرک قابل معافی ہے، لیکن اس دنیا میں اگر آپ شرک کی روش کو چھوڑ کے معاہد بن جاتے ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. اب مغفرت کے آپ مستحق ہو گئے. تو یہ جو معاملہ ہے نا، ان اللہ لا یغفر، یعنی جہنم، یعنی موت کے بعد، موت کے وقت اگر کوئی شرک کی حالت میں مرا، اس کا مطلب یہ ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ شرک کیا ہے. اور دیکھیں شرک، اب شرک کا آپ نے معنی بھی جاننا ہے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم یعنی شرک کے معنی کو جاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہم جو مسلمان ہیں وہ یعنی ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم تو مشرک نہیں ہو سکتے، تو مسلمان ہیں. کوئی بھی اپنے اوپر، کوئی مسلمان اپنے اوپر مشرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہتا ظاہری طور پہ. بالکل میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، کوئی بھی اپنے آپ کو مشرک نہ کہلواتا ہے نہ کہلوانا پسند کرتا ہے. یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں. لیکن شرک ہے کیا، پہلے اس کو جان لیں. دیکھیں شرک کا معنی کوئی ایسا گمبھیر نہیں ہے، ایسا کوئی گہرا معنی نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو کتابوں کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے ساتھ آپ کسی اور کو اس کے ہم پلہ ٹھہرائیں قولی یا عملی طور پہ، تو آپ مشرک ہو گئے. یہ الفاظ کا اضافہ میں نے کیا ہے، قولی اور عملی طور پہ. اللہ کی ذات یا صفات میں اگر کسی کو بھی آپ اس کی صفات میں کسی کو اس کا ہم پلہ ٹھہرا دیں قولی طور پہ یا عملی طور پہ، تو یہ شرک ہے. اب اس سے آپ کو توبہ کرنی ہوگی. توبہ نہ کی اور اسی حالت میں مر گئے تو آپ کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی. اچھا، اب یہاں تک تو میں نے کہہ دیا. اب یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ شرک ہے کیا. شرک میں نے آپ کو بتا دیا، ذات یا صفات میں اللہ کی کسی کو ہم پلہ ٹھہرا لیں. ذات یا صفات، دیکھیں ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی شرک اس کائنات میں بہت کم ہے. یہ بات میں آپ کو نوٹ کر دوں. مشرکین مکہ جو تھے وہ شرک صفاتی میں مبتلا تھے. اللہ کو مانتے تھے، وہ قرآن میں ہے یہ بات، اللہ کو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نے. کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے، وہ کہیں گے اللہ نے. کون زندہ کرتا ہے مارتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ. یہ وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ تو مانتے تھے. دیکھیں ایسا شرک نہیں پایا جاتا کہ خالق سماوات والارض ہم کسی اور کو تسلیم کر لیں. شرک ذاتی جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. تقریباً پایا بھی جائے کوئی بات نہیں، پایا جائے تو وہ بھی شرک ہے. اگر آپ کسی اور کو اللہ کی بجائے کسی اور ہستی کو خالق سماوات والارض، بہرحال یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک کی قسم جو ہے یہ ذرا کم ہے. ہوگی، انکار میں اسے نہیں کر رہا، کم ہے. لیکن شرک صفاتی جو ہے یہ عام ہے. شرک صفاتی کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر کسی کو کر دیں. مطلب آپ رازق ہے اللہ تعالیٰ،
مثال کے طور پہ عرض کروں، اللہ تعالیٰ رازق رزاق، یہ اس کی صفت ہے، رزق دینے والا. تو اگر آپ کسی اور ہستی کو رزاق مان لیں، اللہ کو بھلا کے، اور اس پہ بھروسہ کر لیں، زبان سے کہیں یا نہ کہیں، لیکن آپ اس کو رزق دینے والا سمجھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اللہ پہ یقین چھوڑ کے کسی اور کو آپ نے رزاق بنا لیا. اور یہ شرک تو ہماری قوم میں بھی پایا جاتا ہے، یہ رشوت ہے، یہ کرپشن ہے. تو یعنی آپ دیکھیں اس پہ کتنا لوگ اصرار کر رہے ہیں آج کل. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہر ادارہ جو ہے اس وقت جہاں تک ہو سکتا ہے اس میں رشوت ستانی بھی ہے اور اس میں کرپشن بھی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. یعنی آپ نے حرام کھانے کو رزق کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. عام طور پہ کہتے ہیں یہ جملہ، ایک میرے خیال سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی یہ اس نے اتنا اچھا مکان بنایا اور جلدی یہ نہیں، اس کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، یہ کہیں سے اس نے حرام کمایا ہوگا، یہ حلال میں تو اتنی کمائی نہیں ہے. یہ ایک جملہ کہیں سنا ہے آپ نے؟ میں نے سنا ہے. حلال میں تو کہتے اتنی کمائی نہیں ہے. شہباز، آپ کی جو نالج ہے یا جو معلومات ہیں اس پر آپ کو کیا انعام دیا جائے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو کسی کو ایسا بے حساب نہیں دے سکتا، یہ تو حرام اللہ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ اس نے کیا ہوگا تو اس نے اتنا بڑا مکان بنا لیا یا کما لیا یا پیسے جمع کر لیے، یہ تو حرام کی کمائی ہے. سبحان اللہ آپ کی، یعنی سبحان اللہ تو مطلب ہے، لیکن آپ کی سوچ درست نہیں ہے. لیکن میں ویسے آپ کی سوچ کی میں بات نہیں کر رہا. ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں ہے ہمارا کہ وہ ہمارا رزاق ہے، اور ہم اپنے ذرائع سے، آج دیکھ لیں یہ حرام صرف یہ محکموں کی بات نہیں ہے، ہر جگہ حرام خوری، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ پہ چونکہ بھروسہ نہیں ہے. اب ریڑے والے سے آپ 5 کلو آم لیں گے، وہ اس کے پاس اگر کریٹ میں 5-6 آم خراب نکل آئے، تھوڑے سے داغ والے، تو وہ داغ والے اپنے سامنے لگتا ہے، اس کا رخ بدل دیتا ہے، تو وہ 2-3 آم جو ہے 5 آموں میں وہ داغی بھی ڈال دیتا ہے اچھے دکھا کے. یہ عام میں ایک بات کر رہا ہوں کہ حرام خوری جو ہے یا ناجائز طور پہ کسی کا مال، مطلب آپ اچھے پیسے لے کے آپ برا مال بھی دے دیں تو یہ تو کوئی اکل حلال نہیں ہوا نا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے، چاہے وہ ایک پھل فروش ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اپنا کام کرتا ہے. تو رزاق، بہرحال میں اس کی رزاق کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ الہ کی میں بات کر رہا ہوں. مسئلہ شروع ہے. اب یہ دیکھیں یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ سیاق و سباق. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی نے چوری کر لی. اب چوری تو انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کا اللہ پہ بھروسہ نہ ہو. تو اب اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی تم نے تو، خیر مطلب یہ میں نے آپ کو صرف ایک اشارہ دے دیا، لیکن یہ مضمون آج کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو جو یعنی سب سے بڑی، دیکھیں میں آپ کو بات یہ بتاؤں کہ انسان کی کامیابی کی واحد دلیل یہ ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. الہ کا مطلب کیا ہے، الہ کی تعریف کیا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، بتایا بھی ہے، اور آج چونکہ موقع آیا ہے تو میں دوبارہ بتاؤں گا. شرک ہم لوگ شرک صفاتی میں مبتلا ہیں، ہم لوگ مشرک ہیں، اور ہمارا شرک کی قسم جو ہے وہ شرک صفاتی ہے کہ اللہ کی ایک صفت کو
یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ ہم نے دوسرے کو دے دی ہے، اللہ سے لے کر دوسرے کے ہاتھ میں دوسرے کو مان لیا ہے۔ اب الہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ طیب ہے، اور یہ واحد وہ کلمہ ہے جس کو آپ قبول کر لیں تو آپ کے لیے جنت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو، تم کامیاب ہو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لا الہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ ہمارا معبود نفس ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی، دیکھیں الہ کی حیثیت جو ہے ہم نے اپنے نفس کو دے دی ہے۔ ہمارا آج کا کلمہ جو عملی طور پہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا النفس، الا النفسی، میرا معبود تو میرا نفس ہے، میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا یا گوئی۔ یہ ہمارا کلمہ ہے آج کا، لا الہ الا النفسی۔ اور یہ کلمہ دیکھیں، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ارأیت من اتخذ ہواہ الہ او کما قال، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ، یعنی گمراہ ہو گیا ہے وہ۔ تو اس کا معبود جو ہے وہ اس کا نفس ہے۔ ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، یا الہ ہوا، جو بھی الفاظ ہیں، تو کیا تم نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنا الہ جو ہے اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم مسلمان عام طور پہ اپنی مرضی زندگی جی رہے، اور اسلام کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے۔ یہ جو اسلام ہم نے جس اسلام پر ہم عمل پیرا ہے نا، یہ ہماری مرضی ہے۔ اسلام کے دیکھیں ایک عام ہماری عادت کیا ہے، اسلام کے جو حکم ہم نے ماننا ہو وہ مانتے ہیں، جو نہیں ماننا وہ ہم نہیں مانتے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نماز کے پابند یہ 1 ارب جو 1.25 ارب مسلمان ہیں، کیا یہ نماز کے پابند ہیں؟ نہیں۔ تو ان میں سے کسی کی مرضی ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھ لیتا ہے، جس کی نہیں ہوتی وہ نہیں پڑھتا۔ کیا یہ تمام لوگ جن پہ روزہ فرض ہے، کیا یہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں۔ جن کی مرضی ہوتی ہے روزہ رکھ لیتا ہے، نہیں ہوتی۔ اور زکوٰۃ، کیا سب زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ نہیں۔ جس کی مرضی ہوتی ہے دے دیتا ہے، کوئی خوشی سے دیتا ہے، کوئی مجبوری سے دیتا ہے، لیکن دے دیتا ہے، کوئی دیتا ہی نہیں۔ ہیلے بہانے، یہ وہ تو ہیلے بہانے آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حج ہے، کیا سب صاحب استطاعت لوگ حج کرتے ہیں یا کر لیا ہے؟ نہیں۔ کچھ نے کیا ہے، کچھ نے نہیں کیا، استطاعت کے باوجود نہیں کرتے۔ نہیں، یہ تو میرے پاس یہ پیسے ہیں، یہ خرچ ہو جائیں گے تو اب ہم کیا کریں گے، میں تو غریب ہو جاؤں گا اور کنگال ہو جاؤں گا، یہی پیسے ہیں، ساری عمر کی کمائی یہی ہے، نہیں کرتے۔ تو دیکھیں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کیا ہے؟ یہ مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ زندگی اگر آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں۔ آپ کا معبود آپ کی خواہشات ہیں، کچھ آپ کر رہے ہیں
وہ میں آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں نا، بیگم صاحبہ جو ہیں وہ تسبیحات بھی گھما رہی ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہی ہیں اور نوافل بھی پڑھ رہی ہیں، نفلی روزے بھی رکھ رہی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن شوہر کو وہ حیثیت وہ نہیں دیتی جو اللہ نے اسے دی ہے، لیکن بڑی پردے کی بڑی پابند ہے اور بڑی، یہ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ شوہر کے متعلق جو احکامات ہیں وہ خاتون جو ہے وہ یعنی اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کے نفس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے میں ہوں تو میں ہوں، میرا کہنا جو ہے صحیح ہے، میں صحیح ہوں، باقی سب لوگ غلط ہیں۔ یہ تو ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ انا خیر منہ، کہ میں بہتر ہوں اس سے۔ یہ تو شیطانی جو کیفیت ہے وہ تو ہم سب کی ہے، لیکن میں شرک کی وہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں شرک کو سمجھیں، شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر جو ہے وہ دیکھیں، ایک اور انداز سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ تو مطلب شرک تو کر سکتے ہیں نا، دکھاوے کے لیے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا۔ تو دیکھیں ریاکاری ہے کیا، میں صرف آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ زندگی، اب ریاکاری ہے کیا؟ ریاکاری یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جو عمل کرتے ہیں وہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے لیے خالص اگر کرتے ہیں تو وہ ریاکاری نہیں ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نہیں کرتے تو پھر غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنے نفسانی خواہشات ہیں آپ کی۔ بعض اوقات نیکی کے جذبے آ جاتے ہیں نا آپ پہ، دورے پڑتے ہیں نیکی کے تو آپ نیکی کرنے لگتے ہیں، وہ دراصل آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ نیکی نہیں ہوتی۔ تو ریاکاری کا میں کہہ رہا ہوں، ریاکاری یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے، اللہ کی بجائے کسی غیر کے لیے کوئی کام کریں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ زندگی آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتائیں کہ ہم زندگی اپنے لیے گزار رہے ہیں کہ اللہ کے لیے گزار رہے ہیں؟ آپ کا جواب جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ہماری زندگی تو ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مقصود دنیا میں زندگی گزارنے کا دنیا ہے، ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے۔ ہمارا اللہ نہ مقصد ہے نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ریاکار ہیں۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے دی ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، سب کچھ میرا اللہ کے لیے ہے۔ آپ یہ اپنے عمل سے اعلان کریں۔ اگر آپ یہ اپنے عمل سے اعلان نہیں کرتے تو آپ شرک میں مبتلا ہیں، آپ ریاکار ہیں، آپ غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے۔ ہم سب دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے جی رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کافی وضاحت سے یہ بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، آج پھر سنا دیتا ہوں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور گمان وہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ مجھے بتائیں کیا ہماری کوششیں، ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے نہیں ہے؟ عام طور پہ
اس میں تو خیر اللہ کے بندے بھی ہوں گے، بے شک ہوں گے، اس سے تو وہ تو ہمارے بحث سے ہی خارج ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم تو سارے دنیا کے بندے ہیں، باقی اللہ کے بندوں کو نکال کے باقی تو ہم ظاہر کے بندے ہیں، دنیا کے بندے ہیں، دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی خوشیاں ہمیں درکار ہیں، اس کی مال و دولت ہمیں درکار ہے، مال اولاد درکار ہے، گھر درکار ہے، ساری وسعت، دنیا میں وسعت چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی خواہش نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں، کیا جو غریب لوگ ہیں وہ اچھے وقتوں کا انتظار نہیں کر رہے ہیں؟ کبھی آئے گا، دن بدلیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہرحال دیکھیں، شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اگر آپ غلط فہمی میں رکھتے ہیں یا دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ رہیں دھوکے میں، لیکن اگر آپ دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو دنیا میں بھی ہوگا۔ ایک بات، دنیا آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا دے گی اور آپ پریشان رہیں گے، بدحال رہیں گے، پریشانی اور بدحالی آپ کا مقدر ہوگا۔ آپ اگر حقیقت کو یعنی حقیقت سے منہ چھپا کے کسی اور کے لیے جینا چاہتے ہیں تو جئیں، ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا اول تو دنیا آپ کی خراب ہوگی، آپ پریشان حال ہوں گے، بدحال ہوں گے، اور پھر جو ہے اگر آپ نے اس حالت میں جان دے دی، اب آپ کی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بہرحال یہ باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ سنا دیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جسے چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔